اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ اول میں ہم نے اہل سنت کی روایات کا ماخذ بیان کیا کہ وہ باقر مجلسی صاحب کا صرف سہارا لیتے ہیں اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے، اور ان سنیوں یعنی اہل حدیث و دیوبند و بریلوی وغیرہ وغیرہ پر یہ بات ثابت آتی ہے کہ ڈوبتے کو تنکا بھی شہتیر نظر آتا ہے، مگر کیا کریں، وہ تنکا بھی خود علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے چھین لیا۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب کے مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں کہ با زیرا از کتب سیر و اخبار مخالفان اخذ نموده اند که اعتماد را نیم اشد، یعنی میں نے سنیوں کی کتابوں سے بھی کافی روایت لی ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور بہت سی ضعیف و غیر معمول پہ روایات بھی آ گئی ہیں، کیونکہ میرا کام تحقیق نہ تھا بلکہ صرف جمع آوری تھا۔ میں نے تمام روایات ان کی صحت و سقم سے قطع نظر کر کے اپنے علمی مجموعوں میں جمع کیے دیتا ہوں۔ اب تحقیق کی چھنی میں چھان کر، درایت کے چھاج میں پھٹک کر حقیقت کے جواہر آبدار ڈھونڈ نکالنا تمہارا کام ہے، لہذا کوئی مؤلف یا موقف سندی اعتبار سے کسی روایت کے ثبوت و معتبر ہونے کی دلیل میں ان کی کتب یعنی بحار الانوار، جلال العیون، حیات القلوب اور حق الیقین وغیرہ وغیرہ سے پیش نہیں کر سکتا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں روایت چونکہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے اس لیے صحیح ہے، جیسا کہ ہمارا مخالف خصوصاً ظہیر سماٹ اہل حدیث ناکام کوشش کر رہا تھا اپنے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ چونکہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا اس لیے صحیح ہے، جبکہ وہ روایات بھی خود اہل سنت سے لی گئی تھی، سلبی سے لی گئی تھی، جو سنیوں نے راوی کے نام بتانے سے صاف انکار کر کے اپنے غلیظ عقیدے اور سوچ کو ہم پر واضح و اشکار کر دیا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی ان کی کتب سے حوالہ پیش کرنے کا مجاز نہیں ہے جب تک کہ اس کی صحت پر دوسرے قرائن و شواہد قائم نہ ہو۔ ہمارے مخالف اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے نہ تو اس روایت کو صحیح ثابت کر سکے اور نہ ہی کوئی دوسرے قرائن و شواہد قائم کر سکے سوائے مناظرے سے فرار اختیار کرنے کے۔ اس کے بعد اب حصہ سوم کی طرف رجوع فرمائیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔